امام ربانی مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات حصہ اول مکتوب نمبر 36 میں لکھا کہ جنگ صفین کے موقع پہ 3 گروہ تھے اور تینوں مجتہد تھے. ایک یہ گروہ 10,000 صحابہ کا تھا، یہ بھی مجتہد تھا. ان کا اجتہاد اس کے لیے نص یہ حدیث بخاری تھی جو میں نے جناب والا حدیث نمبر 1072 پڑھی آپ کے سامنے. اور دوسری طرف اجتہاد تھا حضرت امیر معاویہ کا. صرف فرق یہ ہے کہ مولا علی نے اجتہاد کیا، امیر معاویہ نے بھی اجتہاد کیا، دونوں کے پاس نصوص تھیں. اور یہ تیسرا گروہ صحابہ 10,000 جو الگ بیٹھے انہوں نے بھی اجتہاد کیا. تینوں مجتہدین کے پاس نصوص تھیں. مجتہد اجتہاد کرتے ہی نص پہ ہے. اس حدیث کی بنیاد پہ علامہ عینی وہ فرماتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلا کہ دونوں گروہ مجتہد تھے، مولا علی کا بھی امیر معاویہ کا بھی. تو جب اجتہاد کی بنیاد پہ انہوں نے جنگ کی، دونوں مجتہد ہیں، تو اس حوالے سے مولا علی کا اجتہاد مبنی پر ثواب ہے. یہ ثواب سے والا نہیں، سواد والا ہے. یعنی سے تو ثواب پہ مبنی، یعنی یہ جو ڈیسیجن میکر تھے مولا علی، ان کا ڈیسیجن درست سمت واقع ہوا. اور جو حضرت امیر معاویہ کا اجتہاد تھا وہ مبنی پر خطا تھا. اور یہ خطا گناہ والی خطا نہیں ہے، یہ ثواب والی خطا ہے. اس میں بھی معجور ہے، اللہ اجر عطا فرماتا ہے. مولا علی کے لیے 2 اجر ہیں، امیر معاویہ کے لیے 1 اجر ہے. یہ ٹیرے جیسے لوگ اور مرزے جیسے لوگ ان کو بٹھاؤ. اہل سنت اور اہل تشیع کے اندر جو اہل علم علماء ہیں ان کے درمیان یہ چیز ایگریڈ اپون ہے. اہل سنت جو ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی الاسلام کا سکسیسر مانتے ہیں، اس اعتبار سے نہیں کہ نبی الاسلام نے انہیں اپنا کوئی وصی بنایا ہے. نبی الاسلام نے اپنا وصی قرآن کو بنایا تھا. یہ ٹاپک الگ سے ہے، میری اس کے اوپر ویڈیو ہے. اس وجہ سے کہ صحابہ کرام نے چنا اور 6 مہینے کے بعد جب سیدنا علی نے بھی بیعت کر لی، اہل تشیع کہتے ہیں کہ وہ امت کے وسیع مفاد کے اندر کی. اور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ نہیں، وہ جسٹیفائی تھی. بہرحال ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کے اوپر متفق ہیں. اور پھر یہ 30 سال کے بعد جب خلافت ملوکیت میں بدلی ہے اور کس طریقے سے معاملات بگڑتے چلے گئے کہ اس کا اینڈ رزلٹ کربلا ہوئی، اس میں ہر ایک ٹاپک متقاضی ہے کہ میں اس کے اوپر گھنٹوں بول سکتا ہوں. لیکن اگر میں بولوں گا تو پھر تو یہ ساری کی ساری مجلس جو ہے یہ تو اگلی اتوار تک بھی نہیں ختم ہونی. اس لیے میں نے بس چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ آپ کا دماغ کھلے کہ ہم نے اس پلیٹ فارم کے ذریعے یہ حق کی آواز کیوں بلند کی ہے. اس لیے کہ یہ پلیٹ فارم غدیر خم کے اوپر کھڑا ہے. غدیر خم کے موقع پر نبی الاسلام نے قرآن اور اہل البیت دونوں چھوڑے تھے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم سے قرآن کی توحید کے اوپر 0 ٹالرنس ہے. اسی طریقے سے اہل البیت کے دفاع کے اوپر بھی 0 ٹالرنس ہے بالکل. اور جب لوگوں کے پاس جواب ختم ہو گئے ہیں تو لوگ اب قرآن و حدیث کے منکر ہونا شروع ہو گئے ہیں. وہ لوگ جو کل تک دوسرے لوگوں کو کہتے تھے کہ جب قرآن و حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو ہم کیوں نہ مانیں، کیوں نہ بیان کریں، آج ان کے فرقوں کے خلاف جب باتیں قرآن سے، بخاری سے، مسلم سے نکلی ہیں تو منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. اب اس غم کو تو ہم تو نہیں دور کر سکتے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ بخاری اور مسلم سے رفع الیدین کی حدیثیں پیش کریں اور حدیث عمارہ آپ کے گلے میں پھنس جائے. ٹھیک ہے، آپ کے گلے میں تو پھنسے گی نا، ہمارے گلے میں کوئی چیز پھنسے نا تو اس کو نکالنے کے لیے یہ ہم نے 2812 رکھی ہوئی ہے. یہ میں نے اپنی بوٹل کے اوپر لکھ کے لگایا ہوا ہے 2812. تو یہ بخاری کی حدیث جو مسلم میں بھی موجود ہے، تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس ہے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی. اب یہ اتنے سخت الفاظ تھے اور ان کے لیے ہضم کرنے مشکل ہو گئے، کیونکہ انہیں فکر لگی کہ پھر لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے لیے عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا. تو انہوں نے بجائے مقتولین کے ساتھ کھڑے ہوتے یہ قاتلوں کے ناموں کے نعرے لگانا شروع ہو گئے، ان کے نام کی کانفرنسز کرنا شروع ہو گئے. تو کہتے ہیں جی یہ 5B ریسرچ پیپر کہاں سے آ گیا؟ سرکار جب آپ نعرے لگاؤ گے تو پھر 5B بھی آئے گا. ہاں یہ وہاں سے آیا ہے، یہ آپ نے خود اس کو دعوت دی ہے کہ یہ آئے میدان میں. میرے بھائی حامی تو آپ کو بتا رہے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. تو یہ صرف پہلے 3 خلفاء کا حدیث ہے، چوتھے کی باری آئے تو خاموشی اختیار کر لو، نیوٹرل ہو جاؤ، کہانیاں کروانی بند کرو. ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے، میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی. یہ حدیث مسند احمد میں بھی اور مشکات میں موجود ہے. اس میں تو الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا نبوت تم میں رہے گی، اس کے بعد اللہ مجھے اٹھا لے گا، پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی.
اور ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے کہ میرے بعد خلافت اعلی منہاج النبوہ 30 سال رہے گی. پھر حضرت سفینہ کہتے ہیں بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، 5.5 سال حضرت علی کے اور 6 مہینے حسن ابن علی کے. تو وہ آگے سے شاگرد ان کا کہتا ہے کہ بنو امیہ والے تو کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے، اور یہ لوگ کہانیاں کرا رہے ہوتے ہیں جی خلیفہ تو انہوں نے مان لیا ہوا تھا. ابو داؤد میں لکھا ہے کہ وہ خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے حضرت علی کو. آپ کہاں سے جھوٹی وکالت ان کی کر رہے ہیں؟ اور علی علیہ السلام لکھا ہے امام داؤد نے. تو حضرت سفینہ کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے. اصل میں خود بنو امیہ، بنو مروان بدترین بادشاہت ہے اس روئے ارض کی. اور یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے اور مسند ابی داؤد طیالسی میں سیم سند کے ساتھ. اس میں وہ شاگرد پوچھتا ہے کہ اگر خلافت 30 سال ہے تو حضرت معاویہ کیا ہوئے؟ انہوں نے کہا وہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں، خلیفہ نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں حضرت معاویہ کو نہیں مانتے ہم، خلیفہ راشد تو بڑی دور کی بات، ہم انہیں چھڑا خلیفہ بھی نہیں مانتے، بادشاہ ہیں، کیونکہ حضرت سفینہ حدیث کا فہم بیان کر رہے ہیں. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ بنو امیہ سخت گیر بادشاہ ہیں، ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ہے. انہوں نے پہل جو ہے حضرت معاویہ سے کی ہے، یزید سے نہیں کی. معاملہ کھول دیا. تو ہم کس طرح حضرت عثمان کے مخالف ہو سکتے ہیں؟ ہمیں جھوٹے الزام لگاتے ہیں. ہم تو کھڑے ہوئے خلفائے راشدین کے ساتھ، اور حضرت علی کے ساتھ تو ہر وہ چیز ہے جو نبی الاسلام نے بیان فرمائی ہے. اہل حدیث کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اٹھائیں المستدرک للحاکم، مسند امام احمد، سنن نسائی الکبریٰ. نبی الاسلام کے ساتھ حضرت ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے، اور حضرت علی اور باقی اصحاب بھی. حضور اپنے ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے اور تھوڑا دور جا کے آپ کی جوتی ٹوٹ گئی تو آپ نے حضرت علی کو گانٹھنے کے لیے دی، اور تھوڑی دور جا کے حضرت علی سے الگ ہو کے حضور کھڑے ہوئے، اور اس غیب کو غنیمت جانتے ہوئے نبی الاسلام نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا، تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ قرآن کی تنزیل کی خاطر مجھے اپنی قوم کے خلاف تلوار اٹھانی پڑ گئی. لیکن تم میں ایک ایسا شخص ہے جسے قرآن کی تفسیر کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑ جائے گی، جس طرح مجھے کافروں کے خلاف اٹھانی پڑی. کہتے ہیں جس میں مسلمان کے الفاظ نہیں ہے. سرکار مسلمان کے الفاظ اس میں امپلائڈ ہیں، کیونکہ کافروں کے خلاف تو حضرت ابو بکر نے بھی تلوار اٹھائی ہے، نہیں اٹھائی مسلمہ کذاب کے خلاف. حضرت عمر نے نہیں اٹھائی ہے رومنز اور پرشینز کے خلاف. تو یہ مسلمانوں کے خلاف تلوار کا ذکر ہو رہا تھا. حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ، کیا وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا لا. رسول اللہ اپنی زبان پہ لا کا لفظ نہیں آنے دیتے تھے جود و سخا کی وجہ سے، لیکن یہاں پہ آپ نے مجبوراً کہا لا نہیں. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں وہ خوش نصیب؟ فرمایا لا، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. صحابہ کرام دوڑے حضرت علی کی طرف اور انہیں بشارت دی کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے جس طرح رسول اللہ نے کافروں کے خلاف اٹھائی. تو کہتے ہیں کہ حضرت علی کے چہرے سے ہمیں یوں لگا جیسے انہیں یہ پہلے ہی معلوم ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی یہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے. اندازہ کریں، بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے. ایک ایک جنگ کے اوپر رسول اللہ مور لگا کے گئے ہوئے، ایک ایک جنگ کے اوپر. مسند احمد کھول لیں، مجموع الزوائد کھول لیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب حوض کے کتے اس پہ بھونکیں گے. اور یہ حدیث تو شیخ زبیر صاحب سے میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا لی تھی، حدیث حوض. اور یہ صحیح حدیث ایک سناؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میری بیویوں میں سے کون سی بیوی ہے جس پر حوض کے کتے بھونکیں گے. صحیح ہے. یہ جب عائشہ صدیقہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لشکر کے ساتھ جا رہی تھی حوض سے تو وہاں کتے بھونکے بہت زیادہ. یہ غیب کی خبر پوری ہوئی، ثابت ہوئی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے غیب بتایا تھا وہ جانتے تھے وہی کے ذریعے. تو عائشہ صدیقہ نے پوچھا یہ کون جگہ؟ فرمایا یہ حوض ہے. انہوں نے کہا فرمایا مجھے تو حدیث یاد آ گئی، میں واپس آنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ مسلمانوں میں صلح کرا دے. یعنی مسئلہ صلح کا تھا، جنگ کا نہیں تھا. پھر جنگ ہوئی اور وہ پیشن گوئی پوری ہوئی. شیخ البانی نے پورا چیپٹر سلسلہ حدیث صحیحہ میں حدیث حوض کے اوپر، اور انہوں نے صفوں کے صفحے کالے کر دیے. ان کے میں نے کامنٹس نقل کیے ہیں اپنے پمفلٹ کے اندر. انہوں نے کہا کہ شیعہ تو 12 کو معصوم مانتے ہیں، تم سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہو. یہ ماننا پڑے گا کہ جب 2 گروہ لڑے اور ہزاروں مسلمان شہید ہوئے تو رسپانسبلٹی تو فکس کرنی پڑے گی نا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں حق پہ تھے. انہوں نے کہا حضرت علی اور ان کے ساتھی حق پر تھے، مخالفین جو تھے، جو صحابہ کی جماعت ہے، ہم انہیں اجتہادی خطا پہ کہتے ہیں، لیکن
وہ حق پہ نہیں تھے. وہ تو اہل سنت نے ایک اجتہادی خطا والا, وہ بھی آپ چھوڑ دیں یار, کیا وہ حدیث بخاری مسلم میں ہے, اور اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے, حدیث میں الفاظ ہیں اگر حاکم اجتہاد کرے اور وہ درست کرے تو اسے 2 اجر ملیں گے, غلط کرے تو 1. یعنی اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل, صفین اور نہروان غلط لڑتے تو تب بھی 1 اجر پا لیتے, اب صحیح لڑیں تو 2 اجر. مخالفین کا تو کوئی ذکر ہی نہیں, اس پہ باب ہی پڑھ لیں آپ, باب کیا الفاظ ہیں اس کے اندر, حاکم وقت اجتہاد کرے. باغی کے اجتہاد کے اوپر تو کہیں پہ بھی بشارت نہیں ہے, خام خائی. اسی لیے تو بدر الدین عینی جو حنفیوں کے امام ہیں, عمدۃ القاری میں انہوں نے اسی کانٹیکسٹ میں ہی تو حدیث عمار کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ حضرت عمار کی شہادت کے بعد تو یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے, اور تم کہتے ہو کہ حضرت معاویہ کو جو ہے وہ 1 اجر ملے گا, حضرت علی کو 2, کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ حضرت معاویہ کو برابر چھوڑ دیا جائے, چہ جائے کہ انہیں 1 اجر کی بھی بشارت تم سنا رہے ہو. یہ بدر الدین عینی لکھ رہا ہے, 855 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, اور اہل سنت کے بڑے ائمہ میں سے ہیں, ان کو کوئی رافضی نہیں کہتا. ہاں, تو یہ وہ حدیث تھی جس کے تحت انہوں نے اس چیز کو ڈسکس کیا. میری بیوی کا کیا حال ہوگا, نبی علیہ السلام نے فرمایا جس پہ اس طرح کتے بھونکیں گے. اور کئی ایک احادیث ہیں, اس میں تو حضرت علی سے بھی حضور نے فرمایا تھا کہ عنقریب تیرا عائشہ کے ساتھ ایک جھگڑا ہوگا. تو ان کا یا رسول اللہ میں تو بڑا بدبخت ہوں گا, جس کا میں نے صاف ترجمہ کیا تھا میں تو بڑا ظالم ہوں گا. حضور نے فرمایا لیکن نہیں, تو ظالم نہیں, لیکن جب وہ یہ کرے تو اسے گھر تک پہنچا دینا. تو جب یہ کہا جائے کہ تم نہیں ہو وہ بدبخت, بلکہ جب وہ کرے, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں لفظ دکھائیں, واہ واہ, لفظ دکھائیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد یہ دکھائیں کہ ساتھ لکھا ہو کہ ہم عبد القادر جیلانی سے نہیں مانگتے. ایاک نستعین میں سے یہ دکھائیں, ماموں پارٹی. اب ساری فکر ختم, ساری عقل ختم. اور پھر حضرت علی نے انہیں رخصت کیا محمد بن ابی بکر کے ساتھ, ان کے بھائی کے ساتھ, عزت کے ساتھ گھر تک پہنچایا, اور کہا تو آج بھی میری ماں ہے, لیکن یہ جو کچھ ہوا, وہ پھر پوری زندگی روتی تھی. صحیح بخاری میں مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا, جو کچھ میں نے حضور کے بعد جو کچھ معاملہ ہوا, میں نہیں چاہتی کہ رسول اللہ اور ابو بکر اور عمر کی ایسے لوگ میری تعریف کریں. مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, باقاعدہ سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر شیخ البانی نے یہ ساری حدیثیں جمع کر کے ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ روتی اس وجہ سے تھی, اور وہ کہتی تھی مجھے سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا جنگ جمل کی وجہ سے, کیونکہ قرآن میں حکم ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو. تو حضرت عائشہ کو اس بات کا غم تھا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ انہیں مرنے سے پہلے توفیق دے دیتا ہے توبہ کی. ایمی تو نہیں عمار ابن یاسر نے فرما دیا تھا صحیح بخاری میں کہ اے لوگو, عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں, وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, مرتبہ نہیں کام ہونے دیا, لیکن اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو, کیونکہ علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اب دیکھ لیں, یعنی حضرت عمار نے یہ نہیں کہا علی ورسز عائشہ, طلحہ و زبیر, اللہ ورسز, لیکن عزت نہیں کم کی, کہا دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, یہ تمہارے پہ آزمائش آ پڑی ہے. سلف کا فام لو جی, عمار ابن یاسر کا فام لے لو. اور لو سنن کبری البیہقی میں موجود ہے, عمار ابن یاسر کہتے ہیں اہل صفین کو, معاویہ کی پارٹی کو, اہل شام کو یہ نہ کہو کہ یہ کافر ہو گئے ہیں, یہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے. ظالم کا لفظ موجود ہے, دکھاؤ جی, اے لو دیکھ لو. اور دکھائیے, المستدرک للحاکم میں موجود ہے اوپر تلے, جب حضرت زبیر آئے اور حضرت علی نے انہیں حدیث یاد کروائی. زبیر یاد ہے نا, حضور نے کہا تھا ایک دن تو علی کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور تو اس وقت ظالم ہوگا. تو حضرت زبیر ایڑی لگا کے جنگ چھوڑ کے پیچھے چلے گئے, اور انہوں نے کہا میں بھول گیا تھا. ظالم کے الفاظ موجود ہیں, لیکن وہ ایک خبیث تھا حضرت علی کی فوج میں خارجی, اس نے جا کے انہیں شہید کیا. اور جب خبر سنانے آیا تو حضرت علی نے فرمایا مسند احمد اور مستدرک للحاکم میں کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو, ابن جرموز کو جہنم کی بشارت سنا دو میری طرف سے, کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے, اور میرا ساتھی زبیر بن عوام ہے. ہر نبی کے ساتھ حواری ہوتے ہیں, میرا حواری زبیر ہے.
یہ حضرت علی اس کے قاتل کو جہنم کی بشارت سنا رہے ہیں اس نسبت کی وجہ سے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھی تھے، اسی لیے انہیں بھی توفیق ہوئی ہے۔ حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے، حاکم میں موجود ہے، مروان کو جب پتا چلا حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ رہے ہیں، اس نے پیچھے سے گھٹنے میں تیر مارا یا نیزہ مارا اور وہ شہید ہو گئے۔ اہمی تو نہیں پھر مولا علی نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں، مصنف ابن ابی شیبہ میں فضائل صحابہ میں، کہ یہ جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف قدورت نکال دے گا اور وہ تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، یہ میرے عثمان بن عفان، طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں پہنچائے گا اور ایک دوسرے کے بارے میں اگر کوئی میل آ گیا غل تو نکال دے گا۔ ہاں، لیکن ماموں کو نہیں معاف کیا، ان پہ قنوت نازلہ پڑی مولا علی نے، اللہم علیک بمعاویہ و اشیاءہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر، عمر بن عاص اس کے شیعہ کو برباد کر، ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو برباد کر۔ اور یہاں تک فرمایا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو اہل شام ہیں، مقتولین صفین، یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ انہیں معاف کرے گا، اور پھر مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں طے ہوگا۔ یہ مقدمہ بھی طے ہونا ہے، یہ دنیا میں ہی طے کر کے بیٹھے میں۔ یا ایک وہ انہوں نے غزالی نے نا ام بن عبدالعزیز کی طرف ایک جھوٹا خواب منسوب کر دیا کہ جی ام بن عبدالعزیز نے خواب میں دیکھا ہے کہ قیامت والے دن ایک محل میں رسول اللہ تشریف فرما ہے، پہلے حضرت علی کو بلایا گیا، پھر حضرت معاویہ کو بلایا گیا، حضرت معاویہ باہر نکلے، انہوں نے کہا واللہ مجھے بخش دیا گیا، اور علی نکلے اور انہوں نے کہا کہ مجھے میرا حق دلوا دیا گیا۔ کہانی بنائی نے خواباں جدوں حدیث عمار نہیں پتا انہوں نے، باقی حدیث نہیں پتا، کہانیاں وچ پوری انہوں نے اپنے دے سارے کے سارا مقدمہ گاندیوں میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے، اور یہ ہمیں آگے باتیں کرتے ہیں جی یہ حضرت عثمان کے مخالفین ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان بھی تسی مروایا ہے سرکار، بنو امیہ نہیں مروایا ہے۔ اب بعد میں پھر خون آلود جو ہے نا کرتا جا کے جامعہ دمشق میں لٹکا دیا ہے، پوری کہانی ایک جمع کرنے کے لیے۔ بینیفیشری ہوئے ہیں نا، بنو امیہ بینیفیشری ہوئے ہیں نا۔ اور یہ آپ آج کی جدید پالیٹکس میں بھی دیکھیں گے، کئی خاندانوں میں لوگ شہید ہوتے ہیں اور پیچھے ان کے سکسیسر جو ہے نا وہ ان کے خون کے اوپر سیاست کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ خون آلود کرتے آج بھی لوگوں نے لٹکائے میں، اور ہمیں آ کے یہ لوگ بتاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جی وہ چندوں کے اوپر پل رہا ہے اور یہ ان کی ڈیوٹیاں پوری کر رہا ہے۔ یار یہ کتابیں ان کی ہیں، یہ بخاری مسلم میں نے لکھی ہے، اب تم اپنی کتابوں سے منکر ہو گئے ہو تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا تو کام یہ ہے کہ جو قرآن و سنت میں آیا ہے میں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بیان کروں گا اللہ کے فضل سے، اور اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہارا ابا جس کے اوپر تمہارے فرقے کا نام ہے وہابی، اس کے بیٹے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت الرسول، فری پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں، خلفائے راشدین کے اوپر چیپٹر باندھے ہیں، اس نے وہ جملے لکھے ہیں کہ ان کی کانپیں ٹانگ جائیں۔ اس نے لکھا ہے اس کے اندر کہ حضرت معاویہ نے شہادت عثمان کا جھوٹا الزام حضرت علی پہ لگایا اور بیعت سے بھی منحرف ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو سرخرو کیا۔ پھر انہوں نے لکھا کہ بنو امیہ 60 سال تک گالی گلوچ کرواتے رہے، تنقید بیان کرتے رہے، تضحیق کرتے رہے حضرت علی کی ممبروں کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ نے مولا علی کی شان کو بلند کیا۔ اور پھر انہوں نے مسند احمد کی حدیث نقل کی کہ اصحاب نے جنگ چھوڑ دی تھی قتل عمار کے بعد، اور حضرت عمر بن عاص نے حضرت معاویہ سے کہا کہ عمار قتل ہو گیا، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا عمار کی قاتل جماعت وہ باغی ہے، تو انہوں نے کہا ہم نے اسے قتل کیا ہے، نہ یہ علی ساتھ لے کر آتا، یہ اس کے ساتھیوں نے لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا، اور نہ یہ شہید ہوتا۔ تو حضرت علی کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے، نہ لے کر آتے اور نہ وہ شہید ہوتے۔ اچھا یہ آج یہ کوئی جملہ بولے تو لوگ کہیں گے جی حضور کی مثال دے کے گستاخی کر دی ہے۔ بھائی جو موٹے دماغ کے لوگ ہیں نا انہیں سمجھانے کے لیے پھر اس طرح کی بات کرنی پڑتی ہے، اور یہ مولا علی کی سنت ہے پھکی دینا، پھکی سی ہے الزامی جواب سی جو مولا علی نے دیتا۔ پھر اسی طریقے سیدہ عائشہ کے بارے میں بھی انہوں نے اس میں لکھا ہے کتاب میں کہ پوری زندگی وہ روتی تھی، ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا، اور حضرت علی نے جو عزت کے ساتھ انہیں گھر رخصت کیا وہ بھی سیرت الرسول میں لکھا ہوا ہے۔ ایک ایک چیز انہوں نے لکھی ہوئی ہے اس کے اندر۔ یہ تو وابیوں کے اپنے امام نے لکھا ہوا ہے، اس کو کیوں نہیں کہتے کہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور آیا نا داڑھ تھلے ہوں۔ اور کچھ عرصے سے یہ لوگ
میری دشمنی میں اتنے آگے گئے ہوئے تھے کہ حنفیوں کے بزرگوں کو اپنا امام بنا کے پیش کر رہے تھے، لیکن میں نے انہوں نے گاٹیاں تو پھاڑ لیا آ کے۔ ملا علی قاری، ہائے 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 صدقے، رحمہ اللہ، یہ سارے وابی سے رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، 1014 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے مرقہ، اس میں 5878 نمبر حدیث قتل عمار والی جو مشکات میں آتی ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں ملا علی قاری نے اتنے گاڑے فتوے لکھے ہیں کہ وہ بات ہم نے کبھی اپنے پلیٹ فارم سے نہیں کی ہے۔ اس کو نہیں کبھی انہوں نے کہا کہ نیم رافضی اور فل رافضی، پتہ ہے کہ اگلے دن بریلوی اور دیوبندی منہ توڑ کے رکھ دیں گے، اوے تمہیں تو سور کہہ کے چلے جائیں تو تم لوگ آگے بول نہیں سکتے ہو، بلکہ سور نہیں، سورا دے سور۔ ہاں، تو ملا علی قاری لکھتے ہیں، کتنے سخت بھاری جملے وہ لکھ رہے ہیں، اتنے سخت جملے لکھ رہے ہیں کہ ہم یہ بات کریں تو یہ لوگ کہیں گے یہ تو بڑی گستاخی کر رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی، انہیں چاہیے تھا کہ وہ حضرت علی کی بیعت کرتے اور خلافت منفیت کی طلب ترک کر دیتے، جو ان کے دل میں حکومت کی لالچ تھی نا اسے چھوڑ دیتے۔ پھر انہوں نے نمبر 2 ساتھ یہ لکھا کہ انہوں نے خون عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا اپنی بغاوت کو چھپانے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل ایک انہوں نے گیم کی ہوئی تھی، اندر بغاوت تھی چھپی ہوئی، یعنی خون عثمان کا بدلہ انہوں نے کہا ڈرامہ بازی ہے۔ کون؟ ملا علی قاری کہہ رہے ہیں۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ حدیث عمار کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ حضرت معاویہ کے دل میں چھپی ہوئی جو بغاوت تھی اسے ایکسپوز کر دیتی ہے کہ اندر ان کے کچھ اور تھا۔ ہاں، نمبر 4 حضرت معاویہ کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے قرآن اور سنت دونوں مہجور ہو گئے، پیٹ کے پیچھے ڈالے گئے۔ اندازہ کریں اتنے سخت الفاظ۔ پھر انہوں نے آگے جا کے لکھا لیکن ہمیں چاہیے، چونکہ وہ صحابی تھے، ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں۔ ہاں، اس کا مطلب ہے یہ ساری باتیں کرنا یہ زبان کھولنا نہیں ہے، بلکہ یہ حقائق بیان کرنا ہے۔ اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بات انہوں نے ٹھیک لکھی ہے کہ ہمیں چاہیے زبانیں بند رکھیں، یعنی مراد یہ ہے کہ لعن دان نہ کریں، ہاں لعنت نہ بھیجیں، مانے کہ سب کچھ کیا ہے۔ اور یہ ماننا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا میرے بھائی، پوری رافضیت اسی کے اوپر تو کھڑی ہوئی ہے۔ وہ مولانا اسحاق صاحب نے صحیح کہا تھا کہ اگر انہوں نے ان 3 بندوں کی غلطیاں مان لی ہوتی نا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابو بکر اور عمر کی داڑیاں نہ کھینچی جاتی۔ یہ وہاں تک پہنچے اس لیے کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ کیا تو ان کو تو پتا چل گیا کہ یہ تو وہ لوگ تھے جن کے بارے میں تو بخاری مسلم میں چیزیں آئی ہوئی تھیں، لہٰذا یہ منہج جو اہل سنت کا فراڈ کے اوپر مبنی ہے، انہوں نے یہ رزلٹ نکالا اور ان کا سودا پھر بک گیا۔ ظاہر ہے ہر فرقے کے پاس کوئی ایک تگڑی شے ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ وہ اپنا فرقہ چلا لیتا ہے۔ ہاں، ہر فرقے نے ایک ایک مضبوط بات کوئی پکڑی ہوئی ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اور کل تک یہ امام حنیفہ کو نیفا کہتے ہوتے تھے، وابی۔ ہاں جی، وہ 80 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے نا، تو 80 کے وہ حروف ابجد، بعض جگہ 70 ہجری بھی ہے، بعض جگہ 80۔ وہ کہتے ہیں وہ کتے کے بنتے ہیں، یہ کتے کی پیدائش کا سال ہے، یہ کہا کرتے تھے یہ لوگ۔ آج امام حنیفہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں صرف میری دشمنی میں، تو سرکار پھر رک جاؤ، ہاں پھر دس دینے کہ امام حنیفہ نے کیا فرمایا ہوا ہے۔ امام ابو محمد حارثی 340 ہجری میں حنفیوں کے امام فوت ہوئے، انہوں نے مناقب ابی حنیفہ پہ کتاب لکھی، اردو میں بھی اس کا کچھ حصہ ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ جانتے ہو کہ اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حضرت علی کے زمانے میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کر اہل شام کے خلاف قتال کرتے، بنو امیہ کے خلاف، اہل شام کے خلاف، حضرت معاویہ کے خلاف، اس لیے یہ ہم سے بغض رکھتے ہیں۔ تو یہی بات میں نے کی تھی، اور یہ بات تو اللہ نے ایک میری زبان پہ جاری کی الحمدللہ، تاکہ ان کی غلاظت باہر نکلے۔ کئی سال پہلے جو مفتی اعظم پاکستان تھے، مفتی اشرف قادری صاحب،
مراڑیاں، یہ گجرات کے رہنے والے تھے، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کے شاگرد. مفتی منیب صاحب تو شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ، جتنی بڑی وہ علمی شخصیت ہے. میں 2001-2 میں ان سے میری ملاقات ہوئی ہے. ان کا اہل سنت رسالہ نکلتا تھا، وہ ہم سینکڑوں کی تعداد میں یہاں منگواتے تھے جب ہم بریلوی تھے. ان کی تو باقاعدہ ویڈیو ہے، انہوں نے یہی بات کی ہوئی ہے. جو میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ واللہ اگر کبھی اس زمانے کے اندر ہم موجود ہو یا میں محمد اشرف قادری موجود ہوتا تو میں تلوار اٹھا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا بھی، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کا تقاضا. ناصبیوں کا نظریہ کیا ہے کہ جی دونوں مجتہد تھے، ہاں جی اب ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ کس کا اجتہاد صحیح تھا اور کس کا اجتہاد غلط. بے قصور و بے خطا حضرت معاویہ، یہ نعرہ موہم ناصبیت ہے، اس سے ناصبیت کی بو آتی. اور اس وقت تک بریلوی اسے فخریہ پیش کرتے تھے، اس وقت کسی نے ان پہ فتویٰ نہیں لگایا، کئی سال تک ویڈیو عام رہی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ہماری بات ان کو اس لیے چبھتی ہے کہ ہم پھر ایسی بات کرتے ہیں کہ، اور پھر جس پیشن میں پیش کرتا ہوں نا اس سے پھر ان کی فرقے کی موت واقع ہو جاتی ہے. اس لیے کبھی یہ کوئی پلی لینے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کوئی پلی لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے ان کو بار بار کہا ہے کہ اللہ کے بندو، آپ لوگوں نے غلط بندے کے ساتھ متھا لگایا ہے. آپ جتنا بولیں گے میں اتنا آپ لوگوں کو ایکسپوز کروں گا. ابھی میں چھوڑ سکتا تھا، حالانکہ میں کتنا یہ ٹاپک اس کو ایڈریس کر چکا ہوں، لیکن یہ 2-3 سال کے بعد نکلا ہے نا باہر، اور بجائے آ کے توحید کا کام کرے، ناصبیت کا جھنڈا اس نے اٹھایا ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو اور یہ جی وہ ان کا علمی لیول دیکھیں، بالکل وہی باتیں جو بریلوین کے خلاف کرتے تھے. او جی گھر میں 2 بڑے لڑ پڑے تو بچوں کا کام نہیں ہے. او قرآن دیس بیان کر. ایسا انسان گمراہ ہے، بدباطن ہے، جو صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے اختلافات کو آپس میں بیٹھ کے زیر بحث لاتا ہے. خاندان کے 2 بچے بیٹھ جائیں اور پردادا اور ان کا بھائی، ان کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا اس کو لے کے بیٹھ جائیں، دادا بڑا ظالم تھا، پردادا اس سے بڑا ظالم تھا. نہیں اس کا بھائی بیچارہ ٹھیک تھا. تو عقل مند لوگ کیا کہیں گے کہ تو کون، تیرا منہ اور تیرا دادا، تجھے شرم نہیں آتی اپنے دادے کے بارے میں بات کرتے ہوئے؟ کل کا بچہ تو، اور غلطیاں نکالنے بیٹھ کر دادے اور پردادے کی. ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر. ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر. ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر. کہ ہمارا دادا یہ تھا تو ہمارا پردادا یہ تھا. اور ماموں پارٹی گھر میں اگر چچا اور تایا کی لڑائی ہو اور وصیت دادے نے لکھی ہوئی ہو سٹامپ پیپر کے اوپر، تو بچوں کا کام نہیں ہے کہ بتائیں کہ تمہارے دادے نے یہ لکھا تھا اس کے لیے اور یہ اس کے لیے. آپس میں نہ لڑو اور ٹیکسٹ کو فالو کرو. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بخاری مسلم میں موجود ہے، عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. ہم نہ بتائیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، یہ چاچے تائے کی لڑائی ہے. ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو روحانی باپ ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ان دونوں میں سے کون غلط پارٹی ہوگی. بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہے کہ خوارج کو قتل کرنے والے مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے. حضرت علی کی پارٹی تھی. تینوں جنگوں کے بارے میں، جمل، صفین، نہروان، دیکھ لیں، میں نے حدیثیں بتا دی. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں باقاعدہ پورا چیپٹر ہے، 187 احادیث اور آثار ہیں، پڑھیں، خود پڑھ کے دیکھ لو، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہوا ہے. جی مودودی کو خیال آیا خلافت و ملوکیت لکھنے کا، اور خیال آ گیا اس کو پمفلٹ لکھنے کا. حافظ صاحب جو اس نے بروشر جمع کیا ہے، بخاری مسلم کی روایتوں کا کریکٹ نمبر دیتا ہے، کیا وہ احادیث صحیح ہے؟ میں نے کہا بالکل صحیح ہے. اگر کوئی بندہ اپنی سوچ پر قرآن کی آیات جمع کر دے گا تو وہ اسلام سے کفر بن جائے گا. مرزا محمد علی جیلوی نے 72 احادیث کو جمع کیا ہے اپنی سوچ کے ساتھ. اسلام کی 15ویں یہ صدی ہے، 15 صدیوں میں کسی بھی عالم نے، امام نے، محدث نے اس مواد کو جمع نہیں کیا جو اس نے کیا. آپ ان تمام احادیث کو صحابہ، تابعین، ائمہ محدثین کے فہم سے سمجھ لیں، مرزا صاحب ہر چیز سے فارغ ہو جاتے ہیں. کسی محدث نے کیوں نہیں لکھا؟ محدث نے لکھا تو انہوں پتہ نہیں سی نا، تو انہوں تے بخاری مسلم دا بھی خالی نہ ہی پتا سی. اور دوسرا، کس محدث نے کتاب لکھی ہے نماز محمدی تکبیر تحریمہ سے سلام تک؟ زبیر علی زئی صاحب نے. دسو کسی حالے تک کسی محدث نے اس ٹائٹل سے کوئی چیز لکھی ہے؟ کس محدث نے بخاری کی اس حدیث سے کہ نبی علیہ السلام
کو زہر آلود بکری جب پیش کی گئی، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، کچھ صحابہ بھی شہید ہو گئے اسے کھا کے، حضور نے بھی زبان پہ رکھی لیکن پھر اگل دی، مرزانہ طور پر وہ بوٹی بول پڑی۔ اس سے وہ کہتے ہیں کہ جی نبی کو اگر علم غیب ہوتا تو صحابہ قتل نہ ہوتے۔ کس محدث نے اس حدیث سے علم غیب کا رزلٹ نکالا ہے؟ وابیو تمہارے علاوہ؟ حضرت عائشہ پہ تہمت لگی، کہتے ہیں نہیں اتنا عرصہ حضور کو پتہ نہیں چلا جب تک کہ قرآن کی آیات نازل نہیں ہوئی۔ کس محدث نے حدیث افک اما عائشہ پہ تہمت لگنے والی حدیث سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا وابیوں سے پہلے؟ تو کہیں گے نہیں جی یار یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی، جو رزلٹ نکل رہا ہے وہ تو ہم بیان کریں گے چاہے کسی نے بیان نہ کیتا۔ تو سرکار جنگ جمل صفین نہروان پہ بھی تو حدیثیں موجود تھی اور اسے جو رزلٹ نکل رہے تھے وہ ہم کیوں نہ بیان کریں؟ آئے ہونا داڑھ تھلے ہونا، علمی بات کرو، خود سارے کام تم لوگ کر رہے ہوتے ہو، ہمیں بلیم کرتے ہو ان چیزوں کے اوپر۔ اور جس کا دل کرتا ہے کچھ عرصے بعد ایک نیا چوہا چھوڑ کے انہوں بے عزت کرانا سے پیش چھڑ دینے، وہ مہدی کہ تسی ابن تیمیہ انہوں بھی لیا ہونا، وہ دے نال بھی یہی کچھ ہوئے گی، ہاں ہو گئی، بلکہ ہر چیز تسی دھوکھے نال پیش کی تھی، ہر چیز غلط پیش کی۔ ہم نے الحمدللہ یہ ریسرچ پیپر جو لکھ کے نا آپ کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی ہے، عربی میں بھی لکھا ہے، اردو میں بھی لکھا ہے، ہندی میں بھی، انگلش میں بھی، بنگلہ زبان کے اندر بھی، الحمدللہ۔ جائیں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کریں، 200 احادیث اکثر بخاری اور مسلم سے، اور جو ادر دین بخاری اور مسلم ہے ان کے اوپر میں نے دور حاضر کے محدثین کی تحکیم لگائی ہے، شیخ البانی، شیخ زبیر علی زئی، شیخ شعیب ارناؤت رحمہم اللہ اجمعین، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، ارشاد اللہ اثری صاحب اور باقی محدثین کی باقاعدہ میں نے اس کے اوپر تحکیم لگائی ہوئی ہے، اور یہ 200 کے قریب احادیث ہے۔ 72 کا میں نے ٹائٹل صرف شہدائے کربلا کی نسبت کی وجہ سے لیا، غدیر خون کا جو 33 نمبر ہے اس پہ 8 طرق میں نے جمع کیے ہیں، تو یہ پڑھیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کسی نے نہیں، 14 صدیوں میں کسی نے نہیں یہ جمع کیا، تو پھر تو اس کا تو مطلب ہے یہ وہ کارنامہ ہے جو تمہارا کوئی ابا نہیں کر سکا، اس کو تو کریڈٹ کے طور پر پیش کرو نا، 14 صدیوں میں نہیں کسی نے کیا۔ جب فتنہ 14 صدیوں میں کسی نے سیاست معاویہ زندہ باد بھی تو نعرہ نہیں نہ لگایا تھا، ابھی تک تو صرف یہ کہتے تھے کہ کام ڈالا ہے، زبان بند رکھو بس اس بندے کے بارے میں۔ تو جب آپ یہ نعرے لگاؤ گے خلافت راشدہ حق چار کے ساتھ سیاست معاویہ زندہ باد، تو سرکار یہ پمفلٹ بھی پھر باہر نکلیں گے نا۔ آج تک یہ کام بھی تو کسی نے نہیں ڈالا تھا نا، ہاں جدو کام پہندا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھا دیتا ہے۔ یہ پمفلٹ آپ ضرور پڑھیں، ڈاک میں الحمدللہ یہ لاکھوں کی تعداد میں ہم فری تقسیم کر چکے ہیں، کلرڈ پرنٹنگ ہے، حدیث کے ریفرنسز ریڈ کلر میں ہیں، حدیث کے الفاظ بلیک کلر میں ہے۔ صرف ڈاک کا TCS کا 300 روپے آپ بھیجیں، ہمارا موبائل نمبر 032159000162، صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک کھلا ہوتا ہے، رابطہ کریں۔ صرف یہ ریسرچ پیپر نہیں، میرے 8 ریسرچ پیپر اور 3 اذکار کارڈ، 12 کا پیکج بالکل فری آپ کے گھر آئے گا، صرف 300 TCS کا آپ نے خرچہ دینا ہے۔ اور جتنے یہاں 150 200 300 لوگ ہر سنڈے کو آتے ہیں، سب کو ہم ایک ایک سیٹ فری دیتے ہیں الحمدللہ۔ یہ پڑھیں، اس کے بعد بتائیں کہ ہاں جی اس میں جو حدیث ہے اس سے یہ رزلٹ نہیں نکلتا تھا، اس نے غلط نکالا۔ وہ آپ حدیث خود پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا اس میں سے نکل رہا ہے۔ تو ایک ایک چیز میں نے اس میں کھول کر بیان کی ہے، تو لہٰذا یہ جو اس نے جھوٹے الزامات لگائے میرے اوپر اور جان بوجھ کے مجھے اس اعتبار سے ونریبل کرنے کی کوشش کی کہ میں کو گستاخی کر رہا ہوں اور میں لوگوں کو ابھار رہا ہوں اس حوالے سے، وہ میں نے الحمدللہ کلیئر کر دیا۔ آندہ بھی تم لوگ بولو گے نا، جتنا اپنے ماموں کا دفاع کرو گے میں اتنا احادیث بیان کروں گا، اور بےمان اتنے ہیں کہتا ہے میں اپنی زبان کھولوں گا۔ میں نے جو آگے بولا ہے کہ جو حدیث میں آیا ہوا ہے وہ کاٹ دیا، زبان کھولوں گا۔ زبان کیا، میں تو جب بولا ہوں رضی اللہ عنہ کا ہے، اس پمفلٹ میں سینکڑوں دفعہ نام آیا ہے حضرت معاویہ کا، ہر دفعہ رضی اللہ عنہ لکھا ہے، آپ کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے۔ ہاں اتنی کون رسپیکٹ دیتا ہے؟ اتنی رسپیکٹ تو امام بخاری مسلم نے نہیں دی ہوئی ہے۔ امام بخاری اور مسلم نے سینکڑوں جگہ پہ صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہی نہیں ہوا، ان عائشہ ان ابی ہریرہ ڈائریکٹ لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی فتویٰ نہیں لگتا، ضروری چیز ایک ہی ہے جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، وہ کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اس کی ناک خاک آلود ہو جو جامعہ ترمذی میں اور حاکم میں حدیث ہے،
وہ تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو، مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بس درود شریف کی اوبلیگیشن ہے، باقی تو اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم آنری طور پہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے لگائیں، ضرور لگائیں. اوبلیگیٹری ضروری چیز صرف درود شریف ہے. صلو علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.